کود کر بولیے. ہم لوگ خانقاہ والے ہیں، یہ سب کرتے بھی رہے. بس اب چند مثالیں آپ کے درمیان رکھوں گا اور قریب کے زمانے سے بات کرتا ہوں تاکہ آپ میری بات سے قریب ہو جائیے پیارے. ذہن میں یہاں رکھیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ڈاکٹری کے پیشے کا بول بالا تھا. ایک سے بڑھ کر ایک طبیب و حکیم اپنی طبابت و حکمت کا خراج وصول کر رہے تھے. اس فن کے ماہرین کا تانتا لگا ہوا تھا اور ہر کوئی اس فن کی طرف متوجہ تھا اور اپنی برتری کو دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے نت نئے فارمولے اپنا رہا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ طب کا فن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج پر تھا. انہی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے افق پر ماہ درخشاں ہو کر طلوع ہوتے ہیں اور اپنی روشنی سے تاریک دلوں کو روشن و تابناک بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں. چونکہ نبی اپنی قوم میں ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر گوشے سے، ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہوتا ہے. ہر باب میں ان کی شان انوکھی اور نرالی ہوتی ہے. ہر محراب و منبر پر انہی کا تذکرہ ہوتا ہے. یعنی پوری قوم میں نبی کے برابر، نبی سے بڑھ کر قوم کا کوئی فرد نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نبی اپنی ذات میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور صفات میں بھی، فضل و کمال میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور جود و نوال میں بھی، اخلاق میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور کردار میں بھی. تو ابھی بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طبابت کا بول بالا تھا. توجہ چاہتا ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کا نبی بنا کر بھیجا تو انہیں فن طبابت و حکمت میں ایسا کمال عروج عطا کیا، ایسا کمال عروج عطا کیا کہ جہاں سارے طبیبوں کی طبابت دم توڑ دیتی ہے وہاں سے حضرت عیسیٰ کی مسیحائی کا آغاز ہوتا ہے. ہر ذی ہوش اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، حکیم، طبیب، وید اسی وقت تک مریض کا علاج کر سکتا ہے جب تک اس کے جسم میں جان باقی. یعنی علاج کرنے کے لیے جسم اور روح کا تعلق برقرار ہونا ضروری و لازمی ہے. لیکن جیسے ہی روح جسم انسانی سے نکل جاتی ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی آئی ایم سوری کہہ کر اپنی بساط طبابت لپیٹ دیتے. چاہے وہ ڈاکٹر مایا گنج کا ہو، فورٹیس کا ہو، ایمز کا ہو، ربندر ناتھ ٹیگور کا ہو، بنگلور کا ہو، ویلور کا ہو، دنیا کے کسی کونے کا ہو. جیسے ہی روح نکلی بیک اپ کر لیتا ہے. لیکن میں آپ کو اتنے دیر سے جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی شان جدا ہوتی ہے، نبی کی شان الگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ پل بھر میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ مادر ذات اندھے کو پل بھر میں بینائی عطا کر دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ مادر ذات اندھے کو پل بھر میں بینائی عطا کر دیتے. اگر پوری بات کا نچوڑ پیش کیا جائے تو چند جملوں میں اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جو زندہ جسموں کا علاج کرتا ہے وہ امتی ہوتا ہے اور جو مردوں کو بھی شفا یاب کر دے وہ نبی ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، وہ پیغمبر ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امن کانفرنس، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جو زندہ جسموں کا علاج کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بولیے امتی ہوتا ہے. اور جو مردوں کو بھی شفا یاب کر دے کون ہوتا ہے؟ زور سے بولیے، نبی ہوتا ہے. اسٹیشن کے قریب رہتا ہوں نا، اونچا سنتا. اب آپ کہیں گے یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، وقت میں تو اتنی گنجائش نہیں. اگر جملوں میں کہا جائے تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے، مولانا، جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں اور خدا کی
عزت کی قسم جو لکڑیوں اور کنکریوں میں بھی جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا، علماء جلوہ افروز ہیں، ان سے پوچھئے، آپ ابو جہل کے حوالے سے تو سنتے آئے ہیں، یہ ایسا نام ہے جس کا نام لینے کو جی بھی نہیں چاہتا، لیکن لکڑیوں میں دم بھر دے۔ ہاں مولانا الیاس فاروقی صاحب فرمائیں گے، ہاں جب مسجد نبوی کا منبر تیار نہیں ہوا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے، لیکن جیسے ہی منبر تیار ہو گیا حضور نے صحابہ کو حکم دیا اسے اٹھا کر کسی کونے سے لگا دو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے، کسی کے زاروں قطار رونے کی آواز آتی، لیکن رونے والا نظر نہیں آتا، رونے والا نظر نہیں آتا، ہم آگے دیکھتے، پیچھے دیکھتے، دائیں دیکھتے، بائیں دیکھتے، لیکن رونے والا نظر نہیں آتا۔ اسی